عجیب و غریب صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ چین اور سعودی عرب پاکستان کے دو بہت ہی قریبی دوست ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور اس سب صورتحال کے پیچھے اصل میں امریکہ ہے۔ یہ قصہ کیا ہے، اس پر آنے سے پہلے جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کس طرح امریکہ اس ساری سازش یا اس سارے کھیل کے پیچھے ہے۔ مائک پومپیو ایک بڑا اہم دورہ کرنے والے ہیں، امریکہ کے وزیر خارجہ۔ اس سے بھی یہ چیز واضح ہوگی کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، کیوں چین اور سعودی عرب کو سامنے لے کر آ رہا ہے، اور حالیہ جو اعلامیہ سامنے آیا ہے چین اور پاکستان کا، اس کے بعد اس کے لیے صورتحال کس طرح بدل رہی ہے، اور بھارت بھی کیوں بہت زیادہ چیخ رہا ہے پاک چین اعلامیہ کے بعد۔ اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ سعودی عرب ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا تھا۔ سعودی عرب کی سب سے بڑی کمپنی، دنیا کی بڑی کمپنی ارامکو، اس نے انویسٹمنٹ کرنی تھی 10 ارب ڈالر کی، 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ چین کے صوبے میں، اور یہ ریفائنری کا پورا ایک کمپلیکس تھا، لیکن اب اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا کہی جا رہی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ کمپلیکس پروجیکٹ جو تھا، ریفائنری کمپلیکس پروجیکٹ، یہ چائنا کے لائیوننگ پروونس میں، یعنی لائیوننگ صوبے میں یہ لگنا تھا، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ کہی جا رہی ہے۔ اور اس بارے میں اکنامک ٹائمز، دنیا کا بہت مشہور اخبار، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب نے اور اس کا جو سٹیٹ آئل اس کی کمپنی ہے ارامکو، بہت بڑی، دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی، اس نے ڈیل کو سسپینڈ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے۔ 10 ارب ڈالر کی یہ ڈیل تھی ریفائننگ اور پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس کی، جو کہ چائنا کے نارتھ ایسٹرن یعنی شمال مشرقی صوبے لائیوننگ میں یہ سارا پلانٹ یا یہ کمپلیکس بننا تھا۔ اب یہ جو ریفائنری یہ بننی تھی، یہ منصوبہ تھا، ارامکو کی پارٹنرشپ تھی اصل میں چائنا نارتھ انڈسٹریز گروپ کارپوریشن یعنی نورنکو کے ساتھ، اور اس میں پنجین سنسن بھی یہ بھی شامل تھی کمپنی۔ اب اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ اس میں یہ بڑی کمپنیز تھیں، لیکن ہوا یہ کہ ارامکو کو کہا یہ جا رہا ہے، اب بہانہ کہہ لیں یا جو وجہ بتائی جا رہی ہے اس کو معطل کرنے کے اس منصوبے کو، کہ ارامکو کے جو پروفٹ تھے وہ کم ہونا شروع ہو گئے کیونکہ آئل کی قیمتیں کم ہوئیں۔ اب یہ جوائنٹ وینچر جو تھا، یہ مل کر جو کام ہونا تھا، یہ پچھلے سال سائن ہوئے تھے کراؤن پرنس محمد بن سلمان جب بیجنگ کے دورے پر آئے تھے تب، اور اس معاہدے کے تحت یہ پروجیکٹ جب آنا تھا تو پھر سعودی عرب نے 70% جو کروڈ آئل ہے جو یہاں ریفائن ہونا تھا، 70% سعودی عرب نے یہاں پر دینا تھا، یعنی 3 لاکھ بیرل ایک دن میں یہاں پر ریفائن ہونا تھا، 3 لاکھ بیرل۔ اور چونکہ چین دنیا کا سب سے بڑا یعنی خریدار ہے آئل کا، تو اس لحاظ سے یہ منصوبہ بڑا اہم تھا، لیکن ارامکو کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی کیپٹل سپینڈنگ جو ہے اس پر کٹ لگا رہے ہیں تاکہ وہ 75 ارب ڈالر کا ڈیویڈنڈ جو ہے اس کو مینٹین کر سکے۔ اب وجوہات تو یہ بتائی جا رہی ہیں، جو چھپ رہی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن کھیل اتنا سادہ نہیں ہے کہ جی ایک کمپنی تھی اور وہ اب 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہی تھی اور اس نے کہا جی پرائسز نیچے چلی گئی اس لیے ہم سسپینڈ ہی کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو۔ وہ اس کو آگے لے کر چل سکتی تھی، کہیں اور سے ارینج کر سکتی تھی، کوئی بتا سکتے تھے کہ چائنا اس میں مل جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ فیوچر کے لیے تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کو کسی نہ کسی طرح آگے لے کر چلا جاتا۔ چلیے، اگر یہ اتنا ہی سادہ نظر آتا ہے تو جو آج کی ایک اور تازہ خبر ہے اس کو شامل کر دیکھتے ہیں، اور اس سے شاید صورتحال کچھ اور واضح ہو جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو دورہ کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا۔ اب حال ہی میں ان دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اور اس میں ان دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا، یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور ہر شعبے میں تعاون آگے بڑھائیں گے۔ تو اب اس کی پروگریس کو دیکھنے کے لیے، اس کو سراہنے کے لیے، دونوں ممالک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن رائٹرز کی خبر ہے کہ اندر کا ایک آدمی رائٹرز کو نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتا رہا ہے۔ رائٹرز جس طرح آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی بڑی نیوز ایجنسیز میں سے ہے، تو وہ شخص جو سرکاری بندہ ہے وہ اپنا نام نہیں ظاہر کر رہا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں پیچھے
چین اور ایران ڈسکس ہونے ہیں، چین اور ایران ڈسکس ہونے ہیں اسرائیل اور یو اے ای کے دورے میں۔ اب یو اے ای اور اسرائیل کو ملا کر، خاص طور پہ یو اے ای کو آگے کر کے اس کو اسلحہ دے کر بھی یہ ایران سے لڑوانے کی ایک سازش ہو رہی ہے، ایران کے خلاف اس کو کھڑا کرنے کی بات ہو رہی ہے، ساتھ چین کی طرف سے آ گیا۔ اب دیکھیے کہ چونکہ چین اور ایران کے درمیان ایک بہت بڑا معاہدہ ہو چکا ہے جو اب سب دنیا کے سامنے بھی آ جائے گا، $400 ارب کا، اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے ایران کو کنٹین کرنا ہے، دبانا ہے، پریشرائز کرنا ہے، تو آپ کا ٹارگٹ ساتھ چین بھی ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک اور چیز اس میں شامل کر لیجئے، یہ بھی میں آپ کو تازہ خبر بتا رہا ہوں کہ پاکستان اور ایران کے سفارتکاروں اور تجزیہ کاروں کا ایک بہت ہی اہم سیمینار ہوا ہے، اور اس سیمینار میں سفارتکاروں نے، تجزیہ کاروں نے، دانشوروں نے کہا ہے کہ گوادر اور چابہار کو آپس میں ملا دینا چاہیے، اور اس سے خطے میں خوشحالی آئے گی، دونوں ممالک کے تعلقات یعنی ایران اور پاکستان کے تعلقات میں اور تیزی آئے گی، خطے میں بہت زیادہ ترقی ہوگی، دونوں پورٹس میں ترقی ہوگی۔ اب دونوں طرف چائنا کی انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے، تو چائنا ان دونوں سے جڑ رہا ہے، بھارت یہاں سے فارغ ہو رہا ہے، سعودی عرب کی بھارت میں بھی انویسٹمنٹ ہے اور تجارت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب جس طرح پہلی ویڈیوز میں بھی میں کسی اور حوالے سے بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے پاکستان پر بھی، اور اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان سی پیک سے دور ہو جائے۔ آج بھی اب سی پیک کے خلاف خبریں چل رہی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سازشی کہانیاں چل رہی ہیں، سی پیک میں یہ کیا جا رہا ہے، کوئی ایسے مطلب کوئی توڑ مروڑ کوئی کرپشن کی کہانیاں جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ سب سازشیں ہو رہی ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھا آپ نے کہ اس سب میں پاکستان کا کردار بھی بڑا اہم ہے کہ چین کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ اب اس وجہ سے اگر مائک پومپیو دورہ کر رہے ہیں یو اے ای کا اور اسرائیل کا، تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ چین اس میں ڈسکس ہونا ہے، تو سعودی عرب کو بھی دباؤ کا سامنا ہے کہ چین میں ہم پاکستان کو منع کر رہے ہیں، آپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی پاکستان کو منع کریں کہ چین سے کی طرف اتنا زیادہ جھکاؤ نہ رکھیں، اتنی زیادہ انویسٹمنٹ چین سے کیوں آ رہی ہے، وہ چین کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہو رہا ہے پاکستان کا، آپ اس کو روکیں تو آپ خود اس پر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ $10 ارب کی چین کی بڑی کمپنی کا ارامکو کمپنی وہاں پر جائے گی، یہ ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اور اب یہ دیکھیے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ سعودی عرب بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو اب یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ایک طرف پاکستان اور ایران کے دانشور رسوات کر کہہ رہے ہیں چابہار اور گوادر کو ملانا چاہیے، دونوں طرف چین کی انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے، خطہ اور ممالک آپس میں جڑ رہے ہیں، اکٹھے پروجیکٹس کی طرف جا رہے ہیں، اور مائک پومپیو سے وقت دورہ کر رہے ہیں۔ ابھی تو مائک پومپیو کا دورہ ہے، پھر ستمبر کے پہلے ہفتے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور ان کے مشیر بھی جیرارڈ کشنر، تو وہ بھی دورہ کریں گے ان ممالک کا، اور ان کے ساتھ ایک اور اعلیٰ عہدیدار ہوں گے امریکہ کے، تو وہ بھی ایک شکریہ کا مشن پر ہوں گے، اور دیگر جو بھی انہوں نے کام اس طرح کے دکھانے ہیں کہ خطے میں کوئی جنگ چھیڑنے کے لیے اس طرف انہوں نے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گیم کیا ہو رہی ہے۔ اب اس میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ اب تک پاکستان نے کمال بیلنس رکھا ہوا ہے، کسی کو بھی دشمن نہیں بنایا، سعودی عرب کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، چین کے ساتھ اعلامیہ جاری ہو گیا، پروجیکٹس اب آگے تیز کرنے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ جو بھی ڈیل یا یہ کہہ لیں گے کسی طرح سے معاملات کو، جو ابھی عسکری ڈپلومیسی ہم نے دیکھی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ گئے، ڈی جی آئی ایس آئی گئے، اس سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے حالات کو سنبھالا۔ تو اب ایران کو بھی اگر ہم ساتھ لے رہے ہیں تو ہم یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کو کہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو پہلے بھی یہ بیلنس پاکستان نے رکھا تھا، اور ایک وقت میں اسی طرح سے سعودی عرب بڑا ناراض ہو گیا تھا جب یمن کی جنگ میں شرکت سے پاکستان نے انکار کر دیا تھا، تو پھر بھی اس کے بعد پھر سعودی عرب پاکستان کے ساتھ رہا۔ تو اب پھر وہی بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس پاکستان کو کریٹ رکھنا ہے، نہ تو امریکہ سے دشمنی کرنی ہے لیکن چین کو تو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو اب یہ جو سارا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ایران، چین، یہ دوسری طرف امریکہ، یو اے ای، اب ظاہر سعودی عرب پر دباؤ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان نے مزید آگے چل کر بیلنس قائم رکھنا ہے۔ ایک اور بہت بڑی خبر چین اور پاکستان کے حوالے سے آئی ہے کہ 2021 میں پاکستان کو پہلی شپ مل جائے گی جو کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے ایڈوانسڈ شپ ہے اور سب سے بڑی بھی اپنے نوعیت کی شپ ہے، اور اس سے پاکستان کی نیوی کی صلاحیت میں بہت بڑا اضافہ ہوگا۔ 4 شپس چین نے پاکستان کو دینی ہے، 2 بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شپ یارڈ میں بنے گی اور اس کا آغاز ہو گیا ہے،
اور 2021 میں پہلی مل جائے گی. یہ دنیا میں لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے یا لیٹسٹ جو شپ ہے وہ ہے, اور اپنی نوعیت کی سب سے بڑی. پاکستان کے پاس ایسی شپ پہلے ہے ہی نہیں, اور اس سے سرفیس ٹو سرفیس اس میں میزائل داغنے کی صلاحیت ہے, پھر ٹورپیڈوز کا ہے, یعنی جو بھی لیٹسٹ اکوپمنٹ ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر ہے. تو یہ اس طرح سے پاکستان اور چین کی کوآپریشن بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ پھر حسد کرنے والے اور سازشیں کرنے والے وہ اپنا جال بچھا رہے ہیں, وہ اس کھیل میں شامل ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے جتنا میں اسٹڈی کر رہا ہوں, اور آنے والے دنوں میں اس پر ضرور ویڈیو بناؤں گا, کیونکہ ابھی یہ تازہ خبر آئی تو میں نے اس پر بنا لی. لیکن جو لگ یہ رہا ہے کہ انشاءاللہ جس طرح چین آگے بڑھ رہا ہے, اور جس طرح امریکہ اپنی سپر پاور کا جو سٹیٹس وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میرے پاس ہے, وہ کھو رہا ہے, اور یونیپولر ورلڈ جو کہا جاتا تھا اب وہ چائنا ایک بڑی طاقت ابھر رہا ہے. تو الٹیمیٹلی لگ یہ رہا ہے کہ سعودی عرب کو بھی چین کے ساتھ آنا ہوگا, اور آہستہ آہستہ وہ امریکہ اور چین کے درمیان سعودی عرب کو بھی بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا, اور شاید سعودی عرب اس طرف بڑھے گا. ابھی شاید پریشر بہت زیادہ ہے تو یہ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کو بھی پاکستان کی طرح سعودی عرب کو بھی ایک بیلنس کی طرف آنا پڑے گا, اور اس کے بہت اہم اور بہت بڑے قدم نظر آ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں ویڈیو بھی بناؤں گا. لیکن فی الحال یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے چین اور سعودی عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, اور خطے کی صورتحال کو لے کر یہ کسی سے ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کس قدر کشیدگی ہے, یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب جب ایران اور پاکستان میں چین اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہوگا تو ظاہر ہے سعودی عرب کے پھر خدشات تو ہوں گے, اور پھر سعودی عرب کو پیچھے اگر امریکہ اکسا رہا ہوگا تو پھر یہی حالات ہوں گے کہ چین اور سعودی عرب یہ تجارتی جنگ میں ایسے لگ رہا ہے کہ اب سعودی عرب کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے, کافی عرصے سے شروع ہو چکی ہے امریکہ اور چین کے درمیان. اب ٹک ٹاک کمپنی نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ عدالت جائے گی, کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک کمپنی پر پابندی لگانے کا کہہ دیا تھا, اور کہا تھا کہ یہ بیچ دی جائے اور امریکی سرکار کو بھی اس میں پیسہ ملے, اس میں بھی اس کے سٹیکس ہوں. مائکروسافٹ خریدنا چاہ رہا تھا ٹک ٹاک کو, لیکن ابھی ٹک ٹاک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس طرح اتنی آسانی سے میدان نہیں چھوڑیں گے, اور انہوں نے یہ عدالت میں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے, اور اس میں جو جس کے ساتھ ہے, جو اتحادی ممالک ہیں, جس طرح بھی آپ اس کو کہہ لیں, ان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور اپنے مفاد کے مطابق ان سے فیصلے لینے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اسی میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ سعودی عرب کی سب سے بڑی کمپنی ارامکو کرنے جا رہی تھی چین میں, اور اس کی کمپنی نے مل کر یہ جوائنٹ وینچر کرنا تھا, وہ اس سے خراب کیا گیا ہے, اس سے معطل کیا گیا ہے. اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ کے کمنٹس کا منتظر ہوں. دعاؤں کی درخواست ہے, اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں, بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے. اور آپ سے گزارش ہے کہ سب لوگوں سے کہیں, اپنے تمام جاننے والوں سے, اسامہ غازی یوٹیوب چینل آپ کے تعاون سے چل رہا ہے, پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.